بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. رمضان اور قرآن، اس عظیم مہینے میں قرآن مجید کے پیارے الفاظ اور خوبصورت انداز بیان پر غور و فکر کا درس جاری ہے۔ پچھلے درس میں والدین کے لفظ کے تعلق سے چند باتیں کی تھیں۔ آج کے درس میں جہاں پر رکے تھے وہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں اور قرآن مجید کی بعض پیاری آیتوں میں غور و فکر کرتے ہیں اور ان سوالات کے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ والدین کون ہیں؟ دین اسلام میں والدین کا کیا مقام ہے؟ والدین کے ساتھ احسان کیوں اور کیسے کیا جاتا ہے؟ کتنا کیا جاتا ہے اور کب تک کیا جاتا ہے؟ احسان ہوتا کیا ہے اور یہ لفظ کیوں بیان ہوا ہے؟ احسان کیا ہوتا ہے اور یہ لفظ کہاں سے آیا ہے اور والدین کے ساتھ کیوں بیان ہوا ہے؟ یہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ احسان کا لفظ حسن و جمال سے لیا گیا ہے۔ احسان کا لفظ حسن و جمال سے لیا گیا ہے اور یہ احسن کا صیغہ مبالغہ ہے۔ احسن یحسن احسانا، اور اصل مکمل جملہ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، احسن بالوالدین احسانا، یعنی والدین کے ساتھ ہر وقت، ہر معاملے میں، ہر جگہ پر ہمیشہ سب سے بہترین طریقے سے حسن و جمال کی انتہا سے پیش آؤ۔ والدین کے ساتھ احسان کیسے کیا جاتا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے اور کیا درجہ ہے، کب کیا جاتا ہے، اولاد میں سے کس کی ذمہ داری ہے، ان تمام سوالات کے جوابات اور اس سے زیادہ بھی اللہ تعالیٰ کے اس پیارے فرمان میں موجود ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 23 اور 24۔ پہلے اس کی اہمیت اور درجہ بیان فرمایا ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کا حق اتنا عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے حق کو اپنے حق کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے؟ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، لا تعبدوا إِلَّا إِيَّاهُ، توحید عبادت کا حق ہے۔ اور والدین کا حق کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، احسان کا حق ہے۔ اور جب تک والدین کے ساتھ احسان کا حق ادا نہیں ہوتا اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے توحید عبادت کا حق بھی ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ والدین کے ساتھ احسان اور سلوک اور حسن سلوک کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، اس لیے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ، سبحان اللہ۔ پھر اولاد میں سے کس کی زیادہ ذمہ داری ہے یہ بیان فرمایا ہے، صرف ایک لفظ میں، عِندَكَ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الکبر، تو عندک یعنی بیٹوں کہ جب وہ پاس ہوں تو اولاد میں سے کس کی زیادہ ذمہ داری ہے؟ بیٹے اور بیٹوں میں سے تو بیٹوں کا زیادہ حق اور زیادہ ذمہ داری ہے۔ احسان کب کیا جاتا ہے؟ احسان والدین کے ساتھ ہمیشہ کیا جاتا ہے، اور بالخصوص بڑھاپے کی حالت میں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، ان میں سے ایک یا دونوں والدین جب آپ کے پاس ہوں اور بڑھاپے کی حالت کو تک پہنچ جائیں تب احسان مزید متعین ہو جائے۔ احسان تو ہمیشہ کرنا ہے، چاہے وہ کبر کی حالت تک پہنچے، بڑھاپے تک پہنچے یا نہ پہنچے، لیکن بالخصوص اس کا ذکر کیا ہے اور اس کی وجہ میں آگے بتاتا ہوں۔ احسان کیسے کیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ سب سے پہلے اولاد اور بالخصوص بیٹے یہ جان لیں کہ کیا نہیں کہنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ احسان والدین کے ساتھ کیسے کیا جاتا ہے، اور اصل موضوع بھی یہی، لیکن احسان کیسے کیا جائے اس سے پہلے مقدمے کے طور پر درجہ بیان فرمائے کہ کتنا بلند درجہ ہے والدین کا، تاکہ پتہ چلے کہ ہم کس کے حکم سے کس کے ساتھ احسان کر رہے ہیں۔
تو یہ اچھی طرح جان لیں کہ احسان والدین کے ساتھ کرنے کے لیے آپ کو ان 4 چیزوں کو جاننا لازمی ہے۔ سب سے پہلے یہ اچھی طرح جان لیں کہ کیا نہیں کہنا، فلا تقل لهما اف، اف تک نہیں کہہ سکتے والدین کو۔ اور عربی لغت میں کہنے کے اعتبار سے ناگواری کا سب سے جو کم لفظ بیان کیا گیا ہے وہ اف کا لفظ ہے، اس سے کم کوئی لفظ نہیں ہے۔ تو اف تک نہیں کہنا، اگر اف کہہ دیا تو احسان میں خلل پڑ گیا اور احسان باقی نہیں رہتا۔ دوسرے نمبر پہ پھر اچھی طرح جان لیں کہ کیا نہیں کرنا، ولا تنہرہما، کبھی جھڑکنا نہیں، کچھ بھی ہو جائے، وہ غصہ کریں گے، ناراض ہوں گے، بغیر وجہ کے ناجائز غصہ کریں گے، یا کچھ کبھی گالی گلوچ بھی ہو جاتی ہے، کبھی بے صبرے ہو جاتے ہیں۔ ولا تنہرہما، جھڑکنا نہیں ہے۔ پھر تیسرے نمبر پہ بیان کیا ہے اچھی طرح جاننے کہ کہنا کیا ہے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بات کرنے تو قول کریم، قول کریم سب سے پیارا قول کو کہتے ہیں، سب سے اچھے قول کو کہتے ہیں۔ پہلے آپ نے تولنا ہے پھر بولنا ہے، اگر 2 لفظ ہیں ان میں سے ایک اچھا ہے ایک کم اچھا ہے تو جو سب سے اچھا وہ لفظ استعمال کریں، یہ قول کریم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ چوتھے نمبر پہ پھر کیا کرنا ہے یہ اچھی طرح جان لیں کہ کرنا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحم کرنا ہے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ رحم کریں، بلکہ فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے لیے رحمت کے پر بچھا دیں، جھکا دیں۔ اگر رحمت کے پر ہوتے نا تو وہ جھکا دیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ نے انتہائی نرمی کے ساتھ اور رحمت کے ساتھ اور شفقت کے ساتھ والدین کے ساتھ سلوک رکھنا ہے اور پیش آنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں۔ ترتیب کتنی پیاری ترتیب ہے۔ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے تو سب سے پہلے اچھی طرح جانو کو کیا نہیں کہنا ہے، پھر دوسرے نمبر پہ کیا نہیں کرنا ہے، پھر تیسرے نمبر پہ کیا کہنا ہے، پھر چوتھے نمبر پہ کیا کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سب سے آخر میں سب سے اہم بات کہ ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتے رہنا ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یہ اوپر شفقت اور رحمت کا تقاضا ہے اور احسان کا تقاضا ہے کہ اس وقت تک احسان مکمل نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ ان کے لیے دعائے رحمت نہ کرتے رہیں، بار بار دعا کرتے رہیں، جیسے کہ ان لوگوں نے ہم پر رحم کر کے شفقت کر کے پالا پوسا ہے۔ وہ اب زیادہ حق رکھتے ہیں عمر کے اس سٹیج، اس حالت میں آ کے کہ ان کے لیے دعائے رحمت کی جائے اور مسلسل کی جائے۔ کبھی کچھ بھول جاتے ہیں، بڑھاپے کے لفظ کیوں بیان کیا ہے؟ کیونکہ وہ بھولیں گے، وہ ان کا چڑچڑاپن آ جائے گا، طبیعت خراب رہے گی، جسم ساتھ نہیں دیتا، آنکھیں کمزور ہیں، کان کمزور ہیں، جسم کمزور ہے، دانت نہیں ہے، ٹیسٹ نہیں ہے، تو عجیب سی ان کی حالت ہوتی ہے۔ کچھ بھی ہو جائے، ان کی اس بڑھاپے کو مد نظر رکھتے ہوئے ان پر رحم کرنا ہے اور ان کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہنا ہے۔ والدین کے ساتھ احسان کتنا ہونا چاہیے؟ اس کے کوئی حد نہیں ہے، لیکن تھوڑی کمی کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ ذرا غور کریں، ارشاد باری تعالیٰ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ پھر آگے جو ہے انہی آیات کے سباق میں اگر آپ دیکھیں منہیات کا ذکر فرمایا ہے، لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، پھر آگے فرمایا لا تقتلوا أولادكم، پھر آگے فرمایا ہے لا تقربوا الزنا، آگے فرمایا لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، پھر آگے فرمایا ہے لا تقربوا مال اليتيم۔ سبحان اللہ، ذرا غور کریں کہ شرک سے منع کرنے سے ابتدا ہوئی اور والدین کے لفظ کو چھوڑ کر تمام چیزوں میں نہیں کا صیغہ ہے، یعنی منع کیا گیا ہے سوائے والدین کے ساتھ معاملے طے کرنے کی، یہاں تک کہ اولاد کو قتل کرنے سے بھی منع فرمایا ہے لا تقتلوا اولادکم۔ لیکن والدین کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہے کہ بدسلوکی نہ کرو؟ دیکھ کہیں نہیں ملے گا آپ کو کہ والدین کے ساتھ بدسلوکی نہ کرو۔ سبحان اللہ، کیونکہ تھوڑی سی بھی بدسلوکی سے احسان باقی نہیں رہتا۔ احسان ہمیشہ مکمل ہی ہوتا ہے، اس پہ تھوڑی سی کمی کی بھی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ ہے والدین کی حقیقت اور یہ ہے دین اسلام میں والدین کا مقام۔ ابھی اس عظیم مقام میں 2 اور چیزیں باقی ہیں۔
اور 2 سوال ہیں، اگر والدین کافر ہوں تب کیا کرنا ہے، اور ان کے ساتھ یہ احسان کب تک رہتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں ان 2 سوالوں کے جوابات دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے۔ واللہ اعلم و اعلم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع و صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کو صحیح سمجھنے کی اور منہج سلف الصالحین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر وبا فتنے اور شر سے محفوظ فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔